اس کی ایک وجہ یہ کہ نماز جو ہے نا یہ سارے فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی فرشتے ہیں ایسے ہیں کہ جو حالت قیام میں ہیں، جو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں۔ کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جو حالت رکوع میں ہیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہی ہیں وہ۔ کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جو حالت سجدہ میں ہیں، وہ سجدے میں ہیں تو پھر سجدے میں ہی ہیں مستقل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جو قعدہ میں بیٹھے ہیں، وہ مسلسل قعدہ میں ہیں۔ لیکن انسان کتنا خوش نصیب ہے، مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ حالت قیام میں بھی ہوتا ہے، حالت رکوع میں بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، قعدہ بھی کرتا ہے، یعنی تمام کے تمام ارکان وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں نماز جو ہے یہ ساری فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، نماز یہ ساری مخلوق کی عبادتیں، ساری مخلوق الہی کی عبادت کا بھی مجموعہ ہے۔ وہ کس طرح؟ درخت دیکھیں، درخت یہ حالت قیام میں ہے، حالت قیام میں ہے، سیدھے کھڑے ہیں بالکل۔ اچھا چوپائے جانور یہ حالت رکوع میں، کیڑے مکوڑے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حشرات الارض جنہیں کہا جاتا ہے، یہ حالت سجدہ میں۔ ان کی جو حیت ہے، ان کی جو بناوٹ ہے وہ اسی طرح ہے، زمین کے ساتھ بالکل لگے ہوئے۔ مینڈک یہ قعدہ میں، اس کی بناوٹ ہی اس انداز سے۔ لیکن انسان کتنا خوش نصیب ہے، مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے رکوع کی بھی توفیق ہے، قیام کی بھی توفیق ہے، سجدے کی بھی توفیق ہے، قعدہ کی بھی توفیق ہے۔ تو یوں ساری کی ساری عبادتوں کا بہرحال نماز جو ہے نا یہ مجموعہ ہے، اور نماز جو ہے نا یہ تمام عبادتوں کی اصل ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اب دیکھیں نماز کی ادائیگی شروع کرنے سے قبل کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ ہے پاکی ناپاکی کے متعلق، بالخصوص وضو کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ وہ ایک علیحدہ صورت ہے کہ پانی میسر نہیں یا پانی پر قدرت نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کی اجازت ہے، وہ نعم البدل ہے وضو کا، وہ پورا ایک علیحدہ تفصیلی موضوع ہے۔ لیکن اب ہم شروع کریں گے وضو سے۔ وضو جو ہے نا یہ نماز کی چابی ہے، نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو۔ جب تک وضو نہیں ہوگا تالا کیسے کھلے گا، نماز کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ اچھا وضو ہم اپنے غمان میں صحیح بناتے تو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کامل وضو نہ بناتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز کے لیے ہی وضو بنایا جائے، نماز کے علاوہ بھی وضو باوضو رہنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ باوضو رہا کرو۔ اگر بے وضو ہونے کی حالت میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے نا تو تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ جب باوضو رہتا ہے وہ مصیبتوں سے وہ امان میں آ جاتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اپنے اندر عادت بنا لیں کہ جب بھی بے وضو ہو وضو بنا لیا کریں۔ اچھا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وضو بنانے سے پہلے اگر بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا جائے، جب تک وضو سلامت ہے، قائم ہے، اعمال لکھنے والے فرشتے وضو نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح باوضو رہنے والے کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ نارمل رہتا ہے۔ جن کا ہائی رہتا ہو نا، لکھا ہے بزرگوں نے کتابوں کے اندر کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لے، وضو بنا لے گا تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ نارمل ہو جائے گا۔ اور کئی جسمانی امراض ایسے ہیں کہ بندہ باوضو رہے نا تو بہت سارے جسمانی امراض سے اسے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے وہ پاگل پن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک کافر ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ لکھا کہ ہم اپنے مریضوں کو جو ہے نا دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھلاتے ہیں، جن پر جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جن پر پاگل پن کا مرض لاحق ہو جاتا ہے نا، ہم دن میں کیا کرتے ہیں 5 مرتبہ ان کے ہاتھ منہ دھلاتے ہیں تاکہ وہ صحت یابی کی طرف آئیں۔ تو وہ کافر ڈاکٹر لکھتا ہے اپنے مقالے میں کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ وضو بناتے ہیں، وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں۔ تو مایوسی کا ایک بہترین، ڈپریشن سے نجات کا ایک بہترین زبردست علاج یہ وضو بھی ہے۔
دماغی امراض سے بچنے کا ایک زبردست علاج یہ وضو بھی ہے، باوضو رہنا ہے۔ بہت سارے امراض سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ تو کون کون اب نیت کرتا ہے باوضو رہنے کی؟ ہوتا ہے نا، ہمارا بھی بعض اوقات دماغ پہنچ جاتا ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جلال میں آ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو طبیعت میں ایک اعتدال رکھنا چاہتے ہیں تو باوضو یہ رہا کر۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو، بہت سے لوگ بات کرتے ہوئے بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کر سکتے، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لڑکھڑاہٹ ان کی یہ طاری ہو جاتی ہے، زبان پھسلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پر اعتماد رہوں، میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، مجھ پر کسی کا خوف طاری نہ ہو اور ڈر خوف مجھ سے دور ہو جائے، باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ آپ یقین مانیں اتنے فوائد ہیں باوضو رہنے کے، اگر میں صرف فضائل بیان کروں نا، پورا وقت اسی میں ہمارا نکل جائے۔ تو المختصر یہ کہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں، بہت سارے الحمدللہ سمجھل بیماریوں سے بھی تحفظ حاصل ہوگا اور مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے میں وضو کا طریقہ مختصراً میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں وضو کے اندر 12 سنتیں ہیں، کتنی؟ یہ میں بیان نہیں کر، یہ سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ دیکھیں بیان ایک علیحدہ نوعیت کا ہوتا ہے، تربیت ایک علیحدہ نوعیت، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنے میں آپ کو بھی اجازت ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، معلوم ہوگا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ بولیں یار ہم بیان سن کے چلے گئے، سیکھنے کے لیے آئیں، تربیت لینے کے لیے آئیں۔ جس طرح ایک کلاس لگتی ہے نا بچوں کی، ہے نا، ایک استاد پڑھاتا ہے، بچے سیکھتے ہیں، اصل استاد وہی ہوتا ہے کہ جو طلباء کو مطمئن کر دیں۔ صرف بیان کر کے نکل جانا، بول کے نکل جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اب سیکھا کیا بھائی، سمجھ میں کیا آیا؟ اصل کامیابی اسی صورت میں جب آپ سیکھ کر جائے، عمل کرنا شروع کر دیں۔ کسی کی ایک غلطی بھی درست ہو گئی نا، یقین مانے کسی کی نماز درست ہو گئی ہے، کوئی ایک مسئلہ صحیح سیکھ گیا، عمل کرنے والا بن گیا ساری زندگی، اب ہمیں بھی دعائیں دیں گے، آپ کا بھی بھلا ہوگا ماشاءاللہ۔ صحیح ہے؟ اب جو ایک بیچ کی دیوار تھی، حجاب جو تھا وہ اڑ گیا، صحیح؟ اب بالکل اب آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں وضو کا طریقہ، وضو میں 12 سنتیں ہیں اور 4 فرائض ہیں، اور واجب کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ وضو میں کوئی بھی واجب نہیں ہے، صحیح ہے؟ 4 فرائض ہیں، 12 سنتیں ہیں، بولیں تو صحیح آپ، ہاں بولتے بھی رہو نا آپ ساتھ پتہ چلے گا آپ کی طرف سے کچھ امید کی کرن نظر آئے گی تو پھر اپنے کو بھی۔ کتنے فرائض ہیں وضو میں؟ 4 فرائض ہیں۔ سنتیں کتنی ہیں؟ 12 سنتیں۔ اب میں مکمل وضو کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں سنتیں بھی آ جائیں گی اور فرائض بھی آ جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے مستحب تو یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو بنائیں نا تو کوشش کریں قبلہ رو بیٹھا کریں۔ جہاں بھی جس بھی مسجد میں آپ وضو بنائیں، اس انداز سے بیٹھیں وضو بنانے کے لیے کہ قبلہ رو، قبلہ رو بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی قبلہ رو نہیں بیٹھتا، عموماً جیسے گھروں کے اندر بیسن لگے ہوتے ہیں، قبلہ رو نہیں ہوتے بعض اوقات، بیسن پر بھی اگر کوئی وضو بنائے گا تو وضو ہو جائے گا۔ اور لیکن مستحب یہ ہے کہ چاہے بیٹھ کر وضو بنائیں یا کھڑے ہو کر وضو بنائیں، مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہونا چاہیے، صحیح ہے نا، یہ ایک مستحب کام ہے، سنت ہے۔ اچھا اب دیکھیں، جس طرح ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں نا، وضو کی بھی نیت ہوتی ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے وضو سے پہلے؟ ہاں وضو کی بھی نیتیں ہیں، میں نیت کرتا ہوں منہ دھونے کی، ہاتھ دھونے کی، یہ نیت نہیں کریں گے، بلکہ نیت یہ کریں گے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اب چاہے آپ وضو بنا رہے ہوں یا غسل کر رہے ہوں، اس میں دل ہی دل میں نیت کر لیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے نا، بس نماز کے لیے جلدی جلدی وضو بنایا، بس کون سی نیت، کون سی وضو سے پہلے کی دعائیں، بعض اوقات توجہ نہیں ہو پاتی یا ذہن حاضر نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں بجانے والے بھی جو ہے نا، اب کیا بیڑیاں ہیں، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے بیڑیاں ہیں۔ یہ ایک مہذب طریقہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا، جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے نا، ایک سمجھدار شخص ہوتا ہے، ایک بردبار، یہ ان کی عادتیں نہیں ہوتی، بہت معیوب ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ طبیعت کے اندر ایک بردباری، ایک تحمل مزاجی ہونا چاہیے،
فوراً جذبات میں آ جانا، فوراً پیش میں آ جانا، فوراً جلال میں آ جانا، یہ حماقت بے وقوفی ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال وضو کے لیے سنت کیا ہے؟ نیت کرنا، صحیح ہے، نیت کر لیں۔ نیت اس انداز سے ہوگی کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں۔ اچھا، اب اگر کسی نے نیت نہیں کی پھر وضو نہیں ہوگا؟ ہاں، وضو ہو جائے گا اس کا، لیکن ثواب میں کچھ کمی آ جائے گی۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہیں سنتیں، ایک ہوتے ہیں مستحبات، ایک ہوتے ہیں فرائض، ایک واجبات۔ اب چاہے نماز ہو، وضو ہو، غسل ہو، سنت مستحبات بالفرض رہ بھی گئے نا، آپ کا وضو غسل ہو جائے گا، لیکن کوئی فرض رہ گیا، کوئی واجب رہ گیا، اب پھر وضو غسل نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب جب وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، کوئی چہرہ نہیں دھوتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا، وضو میں کلی کرنا سنت ہے، اب اگر کسی نے کلی نہیں کی وضو اس کا ہو جائے گا، لیکن سنت چھوڑنے کا وہ ثواب اسے نہیں ملے گا پھر۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ماشاءاللہ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ تو کہیں، آئی صاحب نے درست کہا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، دل میں آپ لوگ نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں نیت کرنے کے بعد بسم اللہ کہہ کر وضو بنانا شروع کیا کر، یہ سنت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہہ لیں، یہ سنت ہے، بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں۔ اچھا، یہ کہنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھونا ہے۔ اب یقین مانے، آپ کبھی دیکھیں نا وضو خانے کے اندر، ایک تو ماشاءاللہ تعداد ایسی جو گھر سے وضو بنا کر آتی ہے، جو وضو خانے میں اتنا واسطہ نہیں پڑتا جن کا، آپ دیکھیں کبھی وضو خانے میں سمجھانے کے باوجود، توجہ دلانے کے باوجود، پھر بھی ایک تعداد ہے، بس وہ نل کھلا ہوتا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں تو دھوئے جا رہے ہیں بھائی کتنا ہاتھ دھوئیں گے بھائی؟ تو یہ پانی کا اسراف ہے، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ ہاں، اس کا حساب ہوگا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھونا سنت ہے، اتنا دھوئیں کہ بس ہاتھ تر ہو جائیں اور ہر بال سے 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب یہ انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ جب ہاتھ دھوئیں نا، اب یہ جو ہاتھ انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے نا، یہ سردی میں بعض اوقات خشکی کی وجہ سے دھلنے سے رہ جاتی ہے۔ آپ نے یوں ہاتھ دھو لیا، اوپر سے پانی گرا، دائیں پہنچ گیا، بائیں پہنچ گیا، ہتھیلیوں پر آ گیا، یہ بیچ کی جگہ خالی رہ گئی، تو انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ خلال کر لیں، خلال کرنے کے بعد اب کیا کریں گے کہ 3 بار دائیں اور 3 بار بائیں، ہاتھ دھو لیے نا، ہاتھ دھونے کے بعد اب 3 بار مسواک کرنی ہے، 3 بار کلی کرنی ہے۔ مسواک کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، اللہ توفیق دے تو مسواک بھی ہم اپنے ساتھ رکھیں۔ مسواک کرنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف اوپر کے دانتوں میں 3 بار مسواک کریں، پھر بائیں طرف اوپر کے دانتوں میں 3 بار مسواک کریں، پھر نیچے کے دائیں طرف 3 بار مسواک کریں، پھر نیچے کے دانتوں میں بائیں طرف، صحیح ہے، نیچے کے دانتوں میں دائیں طرف، پھر بائیں طرف، یہ 3 بار مسواک کریں۔ اب یہ ایک مرتبہ عمل ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح کریں، پھر مسواک دھوئیں، پھر تیسری مرتبہ پھر یہی عمل کریں۔ بالفرض کسی کے بعد مسواک نہیں ہے تو اب اچھی طرح 3 بار کلی کرنا ہے، اور کلی کرنے کے لیے بعض اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جو نا وہ اتنا پانی لیتے ہیں کہ جس سے پورا ہی منہ دھل جائے، اتنے پانی سے تو کلی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب کلی کرنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے، جتنا منہ کے اندر پانی کم ہوگا، اچھی طرح منہ کے اندر پانی کو گھمانے میں دانتوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، خلا ہوتی ہے، اچھا یہ ہو گیا، حلق کے اندر کا حصہ ہے، اوپر کا تالوں کا حصہ ہے، اور دانتوں کے جو ہماری جڑ ہے پیچھے کی طرف کی، یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یعنی منہ، پھر زبان کے نیچے کی جو جگہ ہے، اوپر سے تو آپ نے گھما لیا پانی، زبان کے نیچے کی جگہ پر کیسے پہنچائیں گے پانی؟ تو نیچے بھی پہنچانا ضروری ہے۔ اب یہ اتنی ساری باتوں کا کون خیال رکھتا ہوگا؟ اچھا، کلی کرنے کے بعد جو ہے نا، اب ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ نل کھلا ہوتا ہے، کلی کر رہے ہیں، جب تک منہ میں پانی گھما رہے ہیں نل کھلا ہوا ہے، پانی بہے جا رہا ہے بہے جا رہا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سیدھے چلو میں پانی لیں اور الٹے ہاتھ سے نل بند کر گئے، اب کلی کریں، پھر دوبارہ کلی کرنے کے بعد دوسری مرتبہ پھر نل کھولیں، چلو میں پانی لیں، پھر منہ کے اندر ڈال کے پھر کلی کریں۔
اب جتنی دیر تک کلی کریں گے، منہ کے اندر پانی گھمائیں گے، کتنا پانی بہے جائے گا۔ حالانکہ ایک آدمی، عام آدمی کے لیے وضو بنانے کے لیے ایک لوٹا کافی ہے۔ یہ جو ہم نل سے بنا رہے ہوتے ہیں نا، آپ یقین مانے، آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، بالٹی سے زیادہ کا پانی جو ہے نا ہم خرچ کر چکے ہوتے ہیں ایک وضو کے اندر۔ جی میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ آپ کبھی اپنے گھر کے اندر وضو بنائیں، نیچے بالٹی رکھیں، پھر دیکھیں آپ وضو بنائیں کتنا پانی خرچ ہوتا ہے۔ تو پانی بڑا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اور اتنی بھی احتیاط نہ ہو کہ اعضائے وضو جو ہیں وہ سوکھے رہ جائیں، ہے نا، اتنا بھی وہ محتاط نہ رہیں۔ اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال کلی کریں، روزہ نہیں ہے تو اب گرگرہ کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، گرگرہ کریں، منہ میں پانی ڈال کر منہ اوپر کی طرف کر کے پھر گرگرہ کریں۔ روزہ ہو تو پھر گرگرہ نہیں کرنا، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس میں تو بالکل کنفرم ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ کلی کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، اب ناک کی طرف آنا ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے لیے آدھا چلو کافی ہے، آدھے چلو سے بھی کم پانی کافی ہے۔ ناک کے اندر چڑھانا، یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے ہماری یہاں کی، یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پانی چلو میں لے کر ناک کے پاس لے جا کر اس کو سونگے۔ اب تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جن کی عادت بن چکی ہوتی ہے نا، پھر انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ پانی کو سونگنا ہے، تب جا کر جو ہے پانی آپ کے یہاں تک پہنچے۔ پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ بعض اوقات ناک کے جیسے بال ہوتے ہیں، ان پر بھی جو ہے نا یہ اس کو بھی تر کرنا ضروری ہے۔ وضو کے اندر کسی کا رہ گیا تو کام چل سکتا ہے، لیکن غسل میں یہ ساری چیزیں دھونا فرض ہیں، اگر فرض غسل کر رہے ہیں۔ اور اگر فرض غسل کے اندر کوئی ایک بھی چیز رہ گئی تو پھر غسل ہی نہیں ہوگا۔ وضو میں پھر بھی گنجائش ہے، کیونکہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، اب اسی طرح 3 بار ناک صاف کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، اب چہرہ دھونا ہے۔ چہرے کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ چہرے کی تعریف میں کل پوچھوں گا پھر آپ سے، صحیح، چہرہ کسے کہتے ہیں، منہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا جہاں سے کھانا کھائے، یہ ہمارا منہ کہلاتا ہے۔ اور چہرے کی تعریف یہ ہے کہ جہاں سے ہمارے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا کا پورا حصہ ہمارا چہرہ کہلاتا ہے۔ یہ چہرے کی تعریف ہے۔ اب یہ پورا کا پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ ایک بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت مبارکہ ہے۔ اب چہرے کے اندر جتنے بھی بال ہیں یہ سارے دھونا ضروری ہے۔ اور داڑھی جن کی، اب جیسے جن کی گھنی داڑھی ہوتی ہے ان کے لیے تو سنت مبارکہ ہے خلال کرنا، کہ وہ خلال کریں۔ اب جن کی داڑھی گھنی نہیں ہوتی یا جن کی نہیں ہوتی، اگرچہ ہونا چاہیے، سنت مبارکہ ہے، تو اب ان کے لیے پورے یہ بال بھی دھونا فرض ہے۔ جن کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے ان کے لیے دھونا فرض۔ اب خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ داڑھی کے بالوں کا ہاتھ تر، چہرہ دھو لیا، چہرہ دھونے کے بعد اب داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ چونکہ تر ہوتے ہیں، یہ انگلیاں جو ہے نا یا گلے کی طرف سے ڈالیں گے اور آگے کی طرف سے نکالیں گے، صحیح ہے، اس طرح ڈال کر پھر آگے کی طرف سے نکالنا، یہ داڑھی کا اس انداز سے خلال ہوگا، اور یہ سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، اب چہرہ دھوتے وقت بھی جو ہے نا بہت پانی کا اسراف ہوتا ہے، بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی چہرہ دھوئیں نا، چہرہ دھونے کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پانی اوپر کی طرف سے ڈالنا چاہیے۔ پانی کو جب ہم اوپر کی طرف سے ڈالیں گے نا، صحیح، اوپر کی طرف سے ڈالیں گے تو بہتا بہتا پورے چہرے پر آ جائے گا، تو یوں بآسانی آپ کا چہرہ دھل جائے گا۔ اچھا، اب کئی ایک تعداد ایسی ہے کہ چہرہ جب دھو رہے ہوتے ہیں نا، اب وہ صابن بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں منہ دھونے کے لیے، نل کھلا ہوتا ہے اس میں بھی، اب وہ دھوئے جا رہے ہیں، چہرہ دھوئے جا رہے ہیں، رگڑے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ پانی کا اسراف کیوں اتنا، اس میں بھی احتیاط بہرحال یہ کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ دھل گیا، سنت ادا ہو گئی۔ سنت پر عمل کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا کہ آپ کا فرض کامل طور پر ادا ہو جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ چہرہ دھویا نا آپ نے، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس میں اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جگہ دھلنے سے رہ گئی۔ دوسری مرتبہ دھویا، پھر تیسری مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھونے کے بعد اب اطمینان ہو چکا ہوتا ہے کہ الحمدللہ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوا، فرض کامل طور پر ادا ہو گیا۔ یہ چہرہ دھونا وضو کا کون سا فرض ہے؟ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ اچھا، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ کوہنی جو ہے نا، اس کی جو نوک ہے، یہ بعض اوقات بے توجہی کی وجہ سے دھلنے سے رہ جاتی ہے۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔
कोहनियाँ भी इसमें शामिल है, बल्कि आधे बाजू तक धोना ये मुस्तहब है। बल्कि जब भी वुज़ू बनाए ना तो कोशिश करेंगे जितना हमारे फ़राइज़ है ना उससे कुछ ज़्यादा ही धो लेना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कल क़यामत के दिन ये आज़ाए वुज़ू जो है ना ये चांद की तरह चमकते दमकते होंगे। कोहनी से ऊपर तक धोएं। अच्छा, धोने के अंदर भी ऊपर से धोना शुरू करें ताकि पानी बहता हुआ नीचे से आए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ से धोना शुरू करते हैं। नल मिसाल के तौर पर खुला हुआ है, ये नल खुला हुआ है, हाथ धोना यहाँ से शुरू किया, यहाँ से धोते धोते फिर ऊपर की तरफ जाते, नहीं, ऊपर से धोते हुए नीचे की तरफ आए, ताकि ऊपर से धोते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो कई पानी बह चुका होगा, तो यूं पानी पहुंचाना और हर बाल पर से 2 कतरे पानी बह जाना जरूरी है। 3 मरतबा ये धोएं सीधा हाथ, फिर 3 मरतबा उल्टा हाथ कोहनियों समेत धोएं और आधे बाजू तक धोना ये मुस्तहब है। अच्छा, बाज लोग वो पानी अब हाथ धो लिए ना, हाथ धोने के बाद वो करते हैं, पानी लिया वो यूं यूं जो करते हैं, देखा है आपने, किस किस ने देखा है, अभी भी कर रहे होते हैं। ये पानी का इसराफ है। सही है, पानी का इसराफ। जब हाथ धुल गए ना, आपका फर्ज अदा हो गया, अब दोबारा ये पानी बहाना, चुल्लू में पानी लेके ऊपर से छोड़ना ये जरूरी नहीं है, ये पानी के इसराफ में आएगा और ना इसकी कोई हाजत। हाथ धुल गए, आपका फर्ज अदा हो गया। अच्छा, अब आइए वुजू का तीसरा फर्ज है सर का मसहा करना। सही है, अब सर का मसहा करना, देखिए इसमें शरीयत में आसानी भी हमारे लिए, ये जो पूरा सर है ना हमारा, इस सर के 4 हिस्से अगर हम करें, तोड़ें, सर के 4 हिस्से किए जाए ना, अब इसका जो चौथाई हिस्सा बनेगा ना, चौथाई हिस्सा उसका मसा करना फर्ज है। अब मिसाल के तौर पर, मिसाल में एक मिसाल देकर आपको समझा रहा हूँ। वैसे सुन्नत जो मुकम्मल तरीका है ना वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। आप किसी ने हाथ में पानी लिया, हाथ तरें गीले, हल्का सा एक तरफ हाथ फेर लिया, मसा हो गया, मसा यूं भी हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि पूरे सर का मसा किया जाए। हाँ, पूरे सर का मसा किस तरह करना है, अब मैं आप देखिए, ये जो हाथ है ना हमारा, ये अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, ये उंगलियां, इनके जरिए मसा होगा सिर्फ हमारा। दोनों हाथों की 3-3 उंगलियां मिलाएं तमाम इस्लामी भाई, जल्दी जल्दी। ये छोड़ दें, शहादत वाली अंगूठा भी छोड़ दें, ये 3 उंगलियां मिला लें, है ना, ये मिलाई। मिलाने के बाद अब जहां से हमारे बाल उगना शुरू होते हैं ना, यहाँ पे रखें हाथ, हाथ रखकर ये तीनों उंगलियां, अभी 3 उंगलियों से मसा करेंगे हम। सही है, ये रख के ये पीछे तक ले जाएं, गुद्दी तक। सही है, अब पीछे से जब हम आगे की तरफ आएंगे ना, ये जो हथेलियां है ना, हथेलियां, इससे मसा करते हुए आएंगे यूं। हाँ, सही है। अब जो हमारी शहादत वाली उंगली है और अंगूठा है, शहादत वाली उंगली जो ये कानों के अंदरूनी जो हिस्सा है ना, सुराख नहीं, अंदरूनी जो हिस्सा, इससे मसा करेंगे। सही है, अब क्या बाकी रह गए हमारे, अंगूठे से कानों का पिछला हिस्से का मसा हो जाएगा। अब जो छोटी उंगलियां वो कान के सुराखों में डाल लें। सही है, अब क्या रह गया हाथों में हमारा, ये वाला हिस्सा, ये गर्दन पर फेर लें। गर्दन पर फेरना, गले पे नहीं फेरना, गर्दन, हाँ बस गर्दन पर फेर लें। सही है, ये पूरे सर का मसा कहलाता है, ये सुन्नत मुबारक है। अब इस अंदाज से पूरे सर का मसा करेंगे तो सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा, फर्ज भी अदा हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर जमात निकल रही है भाई, अब पूरा सर का मसा करते हैं तो इसमें थोड़े चंद 1 सेकंड निकल जाएंगे ना, हो सकता है कि जमात निकल जाए, वक्त कम है, तो हाथ गिरा करके सर पर भी फेर लेंगे, तब भी मसा हो जाएगा। ये आसानी, लेकिन इसको आदत ना बनाए। जब भी वुदू बनाए, कामिल वुदू बनाए, सुन्नत के मुताबिक यह वुदू बनाए। सही है, कोई करके बताएगा ये, आप में से जितने बैठे हैं माशाअल्लाह, आप कोई बड़ी उम्र के बताए ना बच्चे, हाँ मदरसे में माशाअल्लाह सबने याद किया, कोई बताए ना, सिर्फ तरगीब मिलेगी। ये सीखने के लिए तो बेटे हैं, शर्माना किस चीज़ का। मैं आपकी शर्म, ये झिझक दूर करना चाह रहा हूँ यहाँ की, ताकि सीखने का हमारा माहौल ऐसा हो ना, बिला झिझक पूछ लें, यार मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मेरी गलती दुरुस्त हो जाए। है कोई बताएगा? नहीं, सिर्फ सर का मसा। हाँ इसरार भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोले भाई, देखो बारिश का पहला कतरा माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, हाँ ये मिला ले माशाअल्लाह, पीछे ले जाए। सही है, हाँ अब ये, हाँ इससे लेके आए, ये ऐसे ले आए यूं करके। अरे भाई सुभान अल्लाह तो बोले सारे। हाँ सही है,
اب یہاں یہ کانوں کا اندر کا حصہ ہو گیا، صحیح ہے، پیچھے کا ہو گیا ماشاءاللہ بہترین، یہ اس کا ہو گیا بہترین، ہاں پچھلے حصے سے گردن کا ہو گیا۔ بھائی سبحان اللہ تو بولیں، صحیح بتایا ماشاءاللہ اسرار بھائی نے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اب مسا آ گیا سب کو ماشاءاللہ۔ اس کا صحیح ہم بولتے نا مسا، مسا مسا نہیں ہوتا، مسحا، ہاں مسحا، ہاں صحیح ہے، صحیح تلفظ اس کا مسحا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد چلیں، یہ وضو کا تیسرا فرض ہے۔ پہلا فرض کون سا تھا؟ چہرہ دھونا، دوسرا فرض، تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے، اب آئیں، دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا، وہ گھٹنے سمیت ہے نا، وہ ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب اس کے اندر ہی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بعض اوقات ایڑیاں پھٹ رہی ہوتی ہیں، اور سردیوں کے اندر جو ہے نا وہ دراڑیں پڑ چکی ہوتی ہیں، جدیاں پڑ جاتی ہیں۔ اچھا پاؤں کے جو انگلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں خشکی پڑ جاتی ہے، پاؤں صحیح طرح سے دھلتا نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ہم بول رہے ہیں نا چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، تو دھونے سے مراد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یعنی اس جگہ کے ہر بال پر کم از کم پانی کے 2 قطرے بہہ جائیں۔ ہاتھ پھیل لینا کافی نہیں ہوگا، یہ تو مسا ہو گیا، پانی بہانا ہے۔ جب پانی بہے گا تو اسی کو دھونا کہا جائے گا۔ یہ دھونے کی تعریف ہے۔ دھونے کی تعریف کیا؟ کہ ہر بال سے پانی کے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں۔ اب ہاتھ میں پانی لے کے یوں مسل لیں گے، بہا تو نہیں ہے نا پانی، یہ تو مسا ہو جائے گا، بہنا اس صورت میں ہوگا جب پانی کے کم از کم 2 قطرے ہر بال سے یہ بہہ جائیں۔ اچھا اب سر کا مسا کرنے میں بھی جو ہے نا، پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ وہ سر کا مسا کر رہے ہوتے نل کھلا ہوتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں، صحیح ہے۔ اچھا اب آئے پاؤں دھونا۔ یہ پاؤں دھونے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ یہ الٹے ہاتھ کی جو چھنگلیاں ہیں نا، تو یہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیوں کا خلال کرنا شروع کریں۔ اب یہ سیدھا پاؤں ہے نا، سیدھے پاؤں کی جو چھوٹی انگلیاں وہاں سے خلال کرنا شروع کریں، اس طرح کرتے کرتے آئیں الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ آپ کریں، سب اپنے اپنے پیروں کی انگلیوں میں کریں، پاؤں سامنے رکھ کے کریں تاکہ پریکٹیکل بھی ہو جائے نا۔ ہاں الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے یہ خلال کرتے ہوئے آئیں گے نا۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، سردیوں کی ابھی جیسے ٹھنڈ ہے نا، پاؤں اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں، خشکی ہوتی ہے، جلد سخت ہو چکی ہوتی ہے، آپ بغیر خلال کیے پاؤں دھوئیں، پھر اس کے بعد دیکھیں چاروں طرف سے اچھی طرح دیکھیں گے نہ کوئی دھلنے سے رہ گئی ہوگی جگہ، خشکی رہ جاتی ہے، ایک بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ گئی، پانی نہیں با، وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں اتنی توجہ، اتنا یہ ضروری ہے ساری چیزیں، ان چیزوں کا خیال کرنا نا۔ تو یہ خلال کرنا سنت ہے۔ اسی طرح پاؤں جب دھو رہے ہوتے ہیں نا، نل سے سامنے سے دھو لیتے ہیں، اوپر سے دھو لیتے ہیں، بعض اوقات یہ ایڑی کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، یہاں پر بھی پانی نہیں پہنچتا، تو یہ بھی دھونا ضروری ہے۔ بلکہ آدھی پنڈلی تک یہ دھونا یہ مستحب ہے، ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے، اور آدھی پنڈلی تک دھونا یہ مستحب ہے۔ تو جب بھی وضو بنائے تو آدھی پنڈلی تک دھوئیں تاکہ اوپر سے بھی پانی بہتا ہوا یہ نیچے کی طرف آئے، تو پاؤں اچھی طرح ہمارے کامل طور پر یہ دھل جائے۔ یہ مختصر، میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو وضو کا طریقہ یہ عرض کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں بھی کئی اسلامی بھائیوں کی غلطیاں امید ہے الحمدللہ دور ہو چکی ہوں گی۔ اچھا وضو بنانے کے بعد بعض اوقات ہماری ایک تعداد ایسی ہے وہ پانی چھڑک رہے ہوتے ہیں، گاڑی کا پانی وہ یوں جھاڑ رہے ہوتے ہیں، یہ منع ہے، ہاتھ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، پانی کے قطرے ٹپکا رہے ہوتے ہیں، نہیں، اسے شیطان کا پنکھا قرار دیا گیا ہے حدیث پاک میں، گویا کہ یہ شیطان کو ہوا دے رہا ہے۔ اب ہوا جب کسی کو ملتی ہے تو راحت پہنچتی ہے نا، سکون ملتا ہے، تو شیطان کو ہم کیوں راحت پہنچائیں بھائی؟ اعضائے وضو پر جو تری ہے اسے باقی رہنے دینا چاہیے، اسے خشک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وضو بنانے کے بعد رومال سے یا تولیے وغیرہ سے گھر پہ بناتے ہیں تو خشک کر لے دینا، یہ کوشش کریں کہ خود ہی خشک ہونے دیں، آپ خشک نہ کریں۔ ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں ابھی۔ تو یہ جو اعضائے وضو کی تری ہے، کل قیامت کے دن میزان عمل میں یہ رکھی جائے گی نیکیوں کے ساتھ۔ جب ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو نیکیوں والے پلڑے میں یہ اعضائے وضو کی جو تری ہے نا، یہ بھی اس میں رکھی جائے گی، تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
اسی طرح اب یہ قطرے جو گراتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں مسجد، یہ مکروہ تحریمی حرام کے برابر ہے۔ تو بہرحال یہ وضو کا طریقہ، وضو کے 4 فرائض بھی اس میں آ گئے، وضو کی 12 سنتیں بھی آ گئیں، صحیح ہے۔ اور کوشش کریں کہ یہ ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اچھا پھر اس کے بعد پاؤں دھونا۔ یہ جو ترتیب ہے نا، یہ ترتیب قائم رکھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی اس کا الٹ کرے ہو جائے گا وضو؟ ہو جائے گا بھائی شفیق بھائی؟ وضو اس کا ہو جائے گا، ہاں وضو تو ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ اب کوئی بولے میں پہلے چہرہ دھو لوں، پھر اس کے بعد اس نے پاؤں دھوئے، پاؤں دھونے کے بعد پھر اس نے منہ دھویا اپنا، اچھا۔ تو بہرحال یہ ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا نا، پھر وہ فضیلت نہیں ملے گی، سنت سے محرومی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ وضو کا تمام اسلامی بھائیوں کو سمجھ آیا۔ اب اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرتا ہوں، نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ۔ یہ بڑا نازک ترین مسئلہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا، پورا تفصیلی سمجھایا بھی ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت ترین گناہ ہے، بہت سخت ترین گناہ ہے۔ یعنی اگر پتہ چل جائے نا کہ اتنا عذاب کتنا سخت ہے، تو آدمی 40 سال تک کھڑے رہنے کو بہتر سمجھے۔ میں 40 سال کھڑا رہنے کو تیار ہوں، لیکن نمازی کے آگے سے میں نہیں گزروں گا، اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ اب اس کو دیکھو، ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، آپ کو سارے ماشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب بھی نماز پڑھے نا، تو آگے ہوتا ہے جو چیز رکھی جاتی ہے نا، اسے کہتے ہیں سترہ، یعنی آڑ۔ اب آڑ کس چیز کو بنا سکتے ہیں، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ اب پلر ہے، پلر کے پیچھے نمازی نماز پڑھنا، اب ادھر سے گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں، پلر جو ہے یہ سترہ بن گیا۔ کرسی رکھی ہوئی ہے، یہ بھی سترے کی تعریف میں آتی ہے، نمازی نماز پڑھ رہے، آگے کرسی ہے، آپ اس طرف سے گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عین نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ یہ اب اس کی غلطی ہوگی۔ اچھا غلطی اس نے کی، ہاں اب جو بعد میں اس سے آنے والے ہوتے ہیں نا، اب یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی وجہ سے دوسروں کو آزمائش میں نہ ڈالوں، یہ اس کی غلطی ہوگی۔ اچھا غلطی تو اس نے کر لی، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اجازت مل گئی دوسرے کو، ہاں اجازت نہیں ملے گی، ہاں۔ اب اس کی آئیے مقدار کی طرف نا، پہلے سترے کی مقدار میں آپ کو بتاؤں۔ سترے کی مقدار یہ ہے، 1 ہاتھ لمبا ہو سترہ، 1 ہاتھ لمبا ہو اور 1 انگلی موٹا ہو۔ اتنی لمبی کوئی چیز آپ آگے رکھ دیں گے نا، تو یہ سترے کی تعریف میں آ جائے گا، اور اسی کو سترہ کہتے ہیں۔ اس سے آگے سے پھر آپ گزر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ڈائز جو رکھی ہے میرے سامنے، یہ سترے کی تعریف میں آتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہاں یہ ڈائز رکھی ہوئی ہے، یہاں سے گزر کے جا سکتے ہیں۔ میں آ رہا ہوں، میں ترتیب بار آ رہا ہوں نا، میں ابھی اصل میں آئی تو سترے کی تعریف بیان کر رہا ہوں، میں آپ کا جواب آ رہا ہے آگے۔ یہ سمجھ گئے، یہ سترے کی تعریف میں آ رہا ہے۔ اب سترہ جو ہے نا، عین نمازی کے سامنے ہو، عین نمازی کے سامنے ہونا چاہیے۔ اب نمازی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، سترہ یہاں رکھا ہے، تو کیسے گزر کے جائیں گے؟ عین نمازی کے سامنے۔ دوسری بات یہ، اب کتنی حد تک آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ اب یہ آ رہا ہے اس میں آپ کا جواب۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں، ایک ہے کھلا میدان، بہت بڑا میدان ہے، اب کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں سے نمازی نماز پڑھ رہا ہے نا، اس جگہ سے لے کر موضع سجود تک گزرنا جائز نہیں ہے، اس کے بعد آپ آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اب موضع سجود کیا ہے؟ یہ لفظ بھی ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سنا۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں۔ اب جیسے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں نا،
تو یہ جگہ کہلاتی ہے موضع سجود، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. صحیح ہے، سجدہ کر. اب میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں تک اس حصے میں سے تو گزرنا بالکل ہی جائز نہیں. اچھا، اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جہاں نمازی نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہو کر، وہاں سے لے کر جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے نا حالت قیام میں، اتنے حصے کے اندر سے نہیں گزر سکتے، پھر اس کے بعد سے آگے سے گزر سکتے ہیں. یہ کہاں پر گزر سکتے ہیں؟ جب آپ بڑے میدان میں نماز پڑھ رہے ہوں، کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہوں، کسی صحرا میں نماز پڑھ رہے ہوں. یہ مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کھلے میدان کا مسئلہ ہے. اب اگر نمازی کوئی آخری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں سے لے کر یہاں تک اس درمیان میں تو گزر ہی نہیں سکتے. یہ چھوٹی مسجد ہے. اب آپ، یہ تو چھوٹی مسجد ہے، طواف کرتے وقت بھی اب حرم شریف کتنا بڑا ہے، حرم شریف ہے نا، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، وہاں پہ بھی نماز پڑھیں. اگر وہاں پر بھی کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے نا تو تب بھی آپ اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے. بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے. یہ لکھا ہے مسئلہ، اس میں بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے. اب اس میں بنا ہے نا. تو بہرحال صحیح مسئلہ یہی ہے. جی جی بالکل، ماشاءاللہ جائیں گے. اچھا، اب اس کا طریقہ یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے کا وقت کافی ہو گیا، آخری مسئلہ یہ بیان کرتا ہوں. دیکھیں، اگر مثال کے طور پر میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں نا. آپ آئیں، کھڑے ہوئے ہیں، اسرار بھائی آپ کھڑے ہوئے یہاں پہ. صحیح ہے. اب یہ شفیق بھائی یہاں نماز پڑھ لیں، آپ آ جائیں شفیق بھائی. ہاں یہاں کھڑے ہو جائیں. اب جیسے نمازی نماز پڑھ رہا ہے نا، اس طرح کھڑا ہونا دوسرے آدمی کا یہ درست نہیں ہے. جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو نا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا رخ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نمازی کے عین منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نہ اس کی طرف منہ کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اب ہم جیسے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا، کبھی دیکھا پیچھے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب آپ اس طرح کھڑے ہوں گے، قبلہ رو کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں کہ آپ اس کے منہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اب یہ شرعی طور پہ غلط ہو جائے گا. صحیح ہے جمال بھائی؟ پیچھے کوئی نمازی نماز پڑھ رہے تو اب آپ قبلہ رو کھڑے ہو جائیں گے. اچھا، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں نا تو ایک نمازی جو ہے نا، یہ نہیں، آپ اس طرح تو کھڑے نہیں، یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے. صحیح ہے، پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے. اب دوسرا جو ہے نا وہ گزر کے چلا جائے. صحیح ہے. ہاں، اب یہ اس طرف آ جائیں گے واپسی. آپ سمجھے مسعود بھائی؟ یہ نمازی نماز پڑھ لیں، اب مجھے گزرنا ہے، میں نے ان کو، یہ یہاں سے آئے کھڑے ہو گئے، میں یہاں سے گزر کے چلا گیا. اب میرے لیے یہ سترہ بن گئے. اب یہ جو یہ جہاں سے آئے تھے نا یہ اس طرف ہی نکل جائے. آپ نکل جائیں. یہ یہاں نہیں جا سکتے، یہ یہاں نہیں. اچھا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں نمازی نماز پڑھ لیں، یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے. اب یہ ایک طرف سے نکل کے جا سکتے ہیں. جو گزرنے کا منع ہے نا نمازی کے آگے سے، وہ یوں گزرنے کا منع ہے. ہاں، یہاں نہیں جا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. ہاں، اس طرح نہیں کر. ہاں جی جی جی، لیکن گزرنا یہ منع ہے. بٹن تشریف ہے. تو بہرحال یہ سمجھ آیا مسئلہ. ابھی اس کے اندر مزید عملی مشق ہے، یہ بھی بہت مختصر کر کے 2-3 مسئلے یوں سمجھیے کہ بیان کیے. کل انشاءاللہ الکریم پھر بیٹھیں گے. کوشش کیجیے گا کل تمام اسلامی بھائی ضرور شرکت کریں. ماشاءاللہ اس طرح 20-25 منٹ بیٹھتے رہے نا، ہماری بہت ساری نمازوں کی غلطیاں درست ہو جائیں گی. اب دعائیں دیں گے، دنیا سے چلے گئے تو ہمیں تو ثواب ملتا رہے گا نا، یار میری نماز درست ہو گئی. نہیں جمال بھائی، ہمیں اصالے ثواب کرتے رہنا، پڑھ پڑھ کے بخشتے رہیے گا بھائی. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. کل سب نے بیٹھنا ہے پھر انشاءاللہ. کل نظر ہی نہیں آئے کوئی، دیکھ رہا ہوں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے. اللہ پاک ہم اخلاص کے ساتھ، اللہ کرے ہم نمازیں درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ